बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। IMF के साथ डील हुआ आपका और मुल्क में IMF के डॉलर्स भी आने शुरू हुए और लाजमन उसका इफ़ेक्ट आपकी अपनी करेंसी पे भी हुआ, जिससे डॉलर जो महंगा हो रहा था वो कुछ सस्ता होना शुरू हुआ। बासूरत ये तो लोकल आप कह लीजिए कि करेंसी के एडजस्टमेंट्स हैं जो होनी थी वो हुई, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब है, वो ये है कि बाहर की दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है और हमारे मुल्क में तेल महंगा हो रहा है। अभी वज़ीर आज़म ने कहा है कि 300 यूनिट तक के जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उन पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का मंतक हमें समझ नहीं लगा। और आप देखिए कि आपका बिजली का बिल जितना होता है उससे ज़्यादा फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे आ जाते हैं। सो इन चीज़ों की वजह से महंगाई मुल्क में बढ़ रही है, आवाम की ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन है। लेकिन इस सारी चीज़ के साथ साथ क्या मुल्क कहीं बेहतरी की तरफ भी जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क कर्ज़ों में डूबता जा रहा है, जहाँ से इसके बाहर निकलने की उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। यूँ लगता है कि जैसे एक शिकारी एक जानवर का शिकार करने के लिए अपनी स्कीम बनाता है, प्लानिंग करता है और प्लानिंग करके अपने मुख्तलिफ शिकार के आदात ज़मीन पर रखता है, उसको ट्रैप करने के लिए, फिर मारने के लिए, फिर पकड़ के लाने के लिए। वही उसी तरह का अरेंजमेंट पाकिस्तान के लिए किया गया है। हम बात करेंगे कि इसमें कौन सी कुव्वतें शामिल हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि जो सामने चेहरे नज़र आते हैं वो हमारे अपने ही हैं। हमारे लोगों को, जो हुक्मरान हैं, उनको ये कबूल है, उनको मंजूर है कि ख़ित्ते में बेशक हमें भारत की ग़ुलामी करनी पड़े, हमें वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो अमेरिका हमें कहता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जान बख्शी नहीं होती। मैं जो ट्रैप की बात कर रहा था उसमें 3 चीज़ें मुझे सामने नज़र आती हैं। एक तो IMF का ट्रैप, जिसमें कि आप आंखें बंद करके हर उनका हुक्म मान के उसमें चलते जा रहे हैं। एक तरफ तो हर हुक्म मानने की वजह से आपके अपने अवाम की ज़िंदगी अजीरन, आज फ्लड में बर्बाद हुए लोग, तबाह हाल, माशी सूरत हाल मुल्क की वैसे ही बहुत ही बुरे हाल में है। इन हालात में कर्ज़ा उतारने वाली तो कोई बात नहीं है। कर्ज़ा तो तब उतरता है जब आपकी आमदन आपके अखराजात से बहुत ज़्यादा हो, फिर आप बचाते हैं और कर्ज़ उतारते हैं। लेकिन यहाँ तो वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ तो आमदन मज़ीद कम होगी, महंगाई बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, आपकी करेंसी की कीमत गिरेगी। लिहाजा IMF एक ट्रैप, जहाँ आपके ऊपर बेपनाह शराइत लगा के फिर भी आपको कर्ज़ा ही मिलता है और वो कर्ज़ा आपने किसी न किसी वक्त पे उतारना है। कहाँ कैसे उतरेगा, कोई किसी के पास इसका जवाब नहीं। मुबारकें यूँ दी गई जब IMF ने अप्रूव कर दिया ये लेटेस्ट ट्रांश, तो मुबारकें यूँ दी गई कि जैसे हमने कर्ज़ा दे दिया IMF को। इसके बाद दूसरा जो अमल है वो ये है कि FATF हमारे पीछे लगा दिया गया और उसने तलवार लटका के कवानीन बनवा, ये इतना कुछ आपने कर दिया, लेकिन आपको फिर ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। लिहाजा आप उस तलवार के नीचे भी दबे रहेंगे और ये लोग जो FATF में बैठे हैं वो आपके साथ खेल तमाशा करते रहेंगे। कोई ना कोई रिक्वायरमेंट, कोई ना कोई किस्सा निकल आएगा कि बहुत कुछ किया, शाबाश, बड़ा अच्छा है, लेकिन अब आप ये भी कर दें, और आप इन चक्रों में रहेंगे, इकॉनमी ठीक नहीं होगी।
تیسری چیز ہے ٹیررزم۔ پاکستان اور پاکستان کی افواج کو اندرونی طور پہ الجھا کے رکھنا یہ دشمن کی ضرورت ہے۔ آپ اندرونی مسائل سے، ٹیررزم سے باہر نکلیں گے تو تب جا کے کہیں آپ بیرونی دشمن کے بارے میں سوچیں گے۔ باوجود اس کے کہ پہلے کی نسبت واقعات بڑے کم ہوئے ہیں، لیکن واقعات ہو ضرور رہے ہیں۔ اور پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ طالبان مختلف جگہوں پہ واپس آ کے اپنے نئے اور دوبارہ سے مورچے بنا رہے ہیں۔ ابھی اگلے دن ہی طالبان نے اعلان کیا کہ در اعظم خیل میں انہوں نے اپنی شریعت نافذ کر دی ہے۔ وہ آ گئے ہیں در اعظم خیل میں اور انہوں نے کہا کہ در اعظم خیل جیسے ہم چاہتے تھے اب بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا نظام طالبان کے آنے کی وجہ سے وہ خطرے میں ہو گیا۔ ایف اے ٹی ایف نے آپ کو پکڑ کے رکھا، وہ اسی سرکل سے باہر نہیں آنے دے گا، گرے لسٹ میں رہیں گے، آپ کی اکانومی مشکوک ہوگی، تجارت کرنے میں دقت ہوگی۔ آئی ایم ایف قرضے دے گا، شرائط ایسی رکھ دے گا کہ آپ قرضہ اتارنے کے اہل ہی نہ رہیں، بلکہ آپ کے اپنے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ تو پھر ملک کہیں تو کلیپس کرے گا اندر سے۔ ضرورت اس بات کی ہے آپ کے دشمنوں کو، اور دشمن کیا، ان کے اپنے عزائم ہیں یہاں پہ۔ ہم اگر اپنے مفادات کا خود خیال نہ رکھیں اور آنکھیں بند کر کے دوسروں کے مفادات کے لیے پوری طرح سرگرم رہیں تو قصور ہمارا ہے، ان کا تو نہیں ہے۔ لہٰذا اس سٹیج کے اوپر ہم تو بالکل غلاموں کی طرح جو ہمیں باہر سے کہا جاتا ہے ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال ابھی بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ بھارت سے ٹریڈ، ہمارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بھارت سے ٹریڈ نہیں کر رہے، نہیں کریں گے۔ فارن آفس نے بھی کہا کہ ابھی اس پہ نہیں سوچ رہے، لیکن بھارتی اخبار نے یہ خبر دے دی ہے کہ جون کا جو کوارٹر ختم ہوا ہے اس تک ہم نے پاکستان سے پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ ٹریڈ کی ہے، اور مزید ٹریڈ کی بات وہ کر رہے ہیں کہ اور بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ ٹریڈ بڑھ رہی ہے تو پھر بھارت کی اخبار، اس میں انہوں نے سارے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ تو واضح ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہیں کہ آپ کو پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز رکھا ہوا ہے، اکنامکلی آپ کو باندھ دیا ہے قرضوں میں، اور شرائط ایسی رکھتی ہیں کہ مہنگائی سے آپ کے لوگ رونا روتے رہیں، ان کو باہر کی سوچ ہی نہ آئے، اور دہشت گردی جو ہے وہ پھر سے شروع کرنے کا پروگرام، کیونکہ طالبان وغیرہ یہ دوبارہ آپ کے اندر گھسا دیے گئے ہیں۔ پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کے لیے لازماً پلان تو بن چکی، جیسے میں نے کہا۔ ٹائم کتنا لگتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکے گی جو عوام کے مفاد کا ہوگا یا پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ 13 جماعتوں کا مجموعہ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ آپ صرف ان لوگوں کے للے تللے دیکھ لیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹور پہ پھر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، جو کہ بڑا مہنگا ٹور ہوتا ہے، خرچ اخراجات بہت ہوتے ہیں۔ جو غریب ملک ہیں وہ تو نہیں کرتے ایسے کام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے قدرتی آفات بھی ہیں، وہ بھی انسانوں کے لیے اپنے ہی ملک کے ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، ان کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے۔ لیکن جیسے طالبان کے اندر آنے کا ہے، جس طرح آپ کے آپ مفاد پرست ٹولہ دیکھ رہے ہیں حکومت میں بیٹھا ہوا، اور پھر جو انڈیا کے ساتھ تجارت، اور یہ وہ سارے عوامل وہی ہیں کہ جو کہ آپ کو بالآخر تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ڈر آتا ہے کہ خدا نخواستہ معاشی طور پہ آپ کا ملک کولیپس نہ کر جائے۔ آپ کے ملک میں ٹیرر فائنانسنگ بالکل پھر ہوگی، جیسے ہی لوگ کہیں سیٹل ہو گئے طالبان یا دہشت گرد، تو بالکل وہ شروع ہوگی۔ ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کا رستہ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے
کہ آج آپ کے ملک میں حکومت وہ ہے جو کہ پاپولر نہیں ہے، وہ عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں بنائی گئی، اور ارباب اختیار ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو جس سے کہ ایک عوامی حکومت معرض وجود میں آئے، لہذا مشکلات بڑھنے کے چانسز ہیں، کیونکہ عوام جس سے نفرت کریں، بدل ہو جائیں، عوام کا اپنا بھی تعاون ان سے وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے۔ ہمیں ان مشکلات سے نپٹنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ قومی اتحاد سب سے پہلے، اور دوسرا دباؤ حکومت کے اوپر کہ وہ جلدی سے جلدی الیکشن کرائیں۔ الیکشن ہوں گے، کوئی بولڈ اور ایسی حکومت جو 2/3 میجورٹی لے کے اور یا بالکل پوری پبلک کی، پاکستان کے عوام کی سپورٹ سے آئے گی، تو اس کی طاقت کا محور اس کے اپنے عوام ہوں گے۔ وہ اس طاقت کے محور کو استعمال کرتے ہوئے وہ مغربی دنیا کے ان بدماشوں سے ڈیل کرے گا، ورنہ آج کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کے رحم و کرم پہ یا ان کی سازشوں کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں، ان سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی۔ اگر پاکستان کے دشمن پاکستان کو کلیپس ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، دشمن آپ سے دور نہیں ہے، آپ گھرے ہوئے ہیں ان میں، اور پھر امریکہ کی غلامی سونے پہ سہاگا وہ آپ کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائے گی۔ عوام کو، پاکستان کے سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اس بات کا شعور کرنا چاہیے کہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اس حکومت کے اوپر دباؤ لائیں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کرائیں، تاکہ ایک عوامی حکومت اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔